اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 505 ملاحظہ فرمائیں۔ پاکستان پہنچنے کے بعد کیا ہوا، یہ زیادہ دکھ بھری کہانی ہے۔ اچھے برے لوگ کہاں نہیں ہوتے۔ بدقسمتی کہ میرا واسطہ برے لوگوں سے پڑ گیا جنہوں نے مجھے برائی کے راستے پر ڈال دیا۔ جب میں نے پھر سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کی تو انہوں نے وہ سب راستے بند کر دیے۔ میں ان کے چنگل سے نکل کر فرار ہو گیا، مگر فرار کے بعد میں کہاں جا سکتا تھا۔ وہ میرے تعاقب میں رہے اور اس وطن کی زمین مجھ پر تنگ ہو گئی جس کی خاطر میں نے پاپ پیادہ سینکڑوں میل کا سفر طے کیا تھا۔ حالانکہ اس وقت میری عمر 13-14 سال کی تھی۔ تم سے کچھ ملتے جلتے حالات میرے بھی رہے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ تم نے مقابلہ کیا اور میں نے فرار اختیار کیا۔ میں واپس آ گیا اور ایک نئے نام سے زندگی کا آغاز کیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ نئی زندگی بھی اچھی زندگی نہیں رہی۔ خواہش کے باوجود میں نیکی کے راستے پر نہ چل سکا۔ تن آسانی اور حرام خوری کی عادت کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ ہاتھ میں ریوالور ہو تو کسی کو لوٹ لینا آسان ہے۔ صبح سے شام تک محنت کر کے روزی کمانا مجھے بہت مشکل لگا۔ سیدھے راستے پر چلنے والے کی راہ میں روڑے اٹکانے والے بہت ہوتے ہیں جو اس کے لیے قدم قدم پر نئی آزمائش لے آتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، شرافت کی زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو پہلے خود سے لڑنا پڑتا ہے، لالچ اور ہوس اور نفس کی ترغیبات سے گریز کرنا پڑتا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بس میں اسی کمزوری کا شکار ہو گیا۔ میری قوت ارادی کمزور تھی۔ کچھ دن بعد محنت ایک مصیبت محسوس ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ میں پھر برائی کے آسان راستے کی طرف راغب ہو گیا جہاں میری رہنمائی کرنے والے بہت تھے۔ برائی کی دنیا میں یہ ایک عجیب بات ہے کہ وہاں ہر نواد کو فوراً تاڑ لیا جاتا ہے۔ اسے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ وہ چور گیرا کٹ کچھ بھی بننا چاہے، اس کے لیے ایسے افراد ہیں جو ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اسے اپنا لیتے ہیں اور پھر ساری عمر ان کے سائے عاطف میں رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ میں کراچی میں رہ کے یہ تجربہ حاصل کر چکا تھا۔ ممبئی میں بدماشی کا کاروبار زیادہ منظم طریقے پر ہوتا ہے۔ ہر بدماش کا اپنا ایک گروہ ہے، حلقہ اثر ہے، دائرہ اختیار ہے، اپنا کاروبار ہے۔ کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا اور کوئی بہت بڑا، لیکن یہ سب بدماشی کا دھندا کرنے والے ممبئی کے آسمان پر اسی طرح موجود ہیں جیسے آسمان پر ستارے اور سیارے ایک دوسرے کے سہارے پر قائم، اپنی اپنی جگہ گردش کرتے ہوئے اور ایک ہی مدار پر رہنے والے۔ یہاں کے بدماشوں کی دنیا کے بھی اصول و ضوابط ہیں۔ جیسے کبھی کوئی ستارہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے، ایسے ہی بدماشوں کے گروہ بھی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں، مگر بیشتر گروہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیتے۔ خیر، یہ تو میں نے تمہیں لمبا ہی لیکچر دے دیا۔ بدماشیات پر میں اپنی بات کر رہا تھا۔ یہاں میں نے کسی کے حلقے اثر میں رہنا قبول نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ اپنا ایک گروہ منظم کر لیا۔ یہ برسوں پرانی واردات ہے۔ آج تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک بار پھر مجھے پچھتاوے نے گھیر لیا ہے۔ تم سب کو دیکھ کر میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوں کہ آخر وہ سب میں کیوں نہیں کر سکتا جو تم لوگ کر رہے ہو۔ میرا وطن اب بھی پاکستان ہے۔ کچھ حالات ایسے تھے کہ میں واپس نہیں جا سکتا تھا، مگر مجھے جانا تو ہے ایک دن، کیوں نہ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ جب تم واپس جاؤ تو میں بھی سر اٹھا کے تمہارے ساتھ جاؤں۔ حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، وقت بدلتا رہتا ہے۔ تمہارے ساتھ مجھے بھی تحفظ کی ضمانت نظر آتی ہے۔ شاید وہ لوگ باقی نہ ہوں جن کی وجہ سے مجھے جلا وطن ہونا پڑا تھا، یا شاید وہ مجھے بھول گئے ہوں گے۔ نہیں بھولے ہوں گے تو کوئی بات نہیں، میں دوبارہ فرار اختیار نہیں کروں گا۔ اس بار میں ان کا مقابلہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے گزرے ہوئے وقت کی ہر غلطی، ہر بھول اور گمراہی اور نادانی کا کفارہ ادا کروں گا۔ تمہارے ساتھ اس جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ کسی بھی حیثیت میں اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں جو میرے ماضی کا کفارہ بن سکے۔ تمہیں دیکھ کے یہ خواہش پیدا ہوئی تو سوچتا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں، ورنہ تم لوگ چلے جاؤ گے تو پھر وہی زندگی ہوگی جس کو برائی نے مکڑی کے جالے کی طرح لپیٹ رکھا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے اٹھ کر محمد خان کو گلے سے لگا لیا۔ کیوں ممکن نہیں خان صاحب؟ آدمی ارادہ کرتا ہے، توفیق اللہ دیتا ہے۔ اس سے بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے کیا ہوگی اگر ہمیں تم جیسا نڈر ساتھی مل جائے، لیکن تمہارے ساتھی وہ مجھے قبول کر لیں گے؟
میں کوئی نیک آدمی تو نہیں ہوں قسم اللہ کی۔ میں نے کہا خان، نیک آدمی ہمیشہ نیک رہتا ہے، یہ نیکی اس کے وجود میں ایسے پوشیدہ رہتی ہے جیسے خاک میں مل جانے والے موتی۔ اگر اس کی صورت میں یہ آب ہو تو وقت کی گرد کسی موتی کو کنکر نہیں بناتی۔ وہ سب میرے ساتھی اور ہم ایک خاندان ہیں۔ تم پر اس خاندان کا دروازہ کھل گیا تو سمجھو سب کے دل کا دروازہ کھل گیا۔ تم سے پہلے بھی ہم ایک ڈاکو سے ملے تھے، اس کا ہمارا ساتھ چند گھنٹوں کا تھا، لیکن اتنی کم رفاقت کے باوجود وہ ہم پر اپنی جان کا قرض چھوڑ گیا۔ تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں شیشناک کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ڈاکو ضرور تھا لیکن بڑا محب وطن تھا۔ وہ غدار نہیں تھا دلاور کی طرح جو دنیا کی نظر میں معتبر اور شریف بنا ہوا ہے، اور ناگمنی اس کی بہن تھی جسے وہ ہمارے سپرد کر گیا تھا۔ چند گھنٹوں کی رفاقت میں ہم نے اس کے دل میں اتنا اعتماد پیدا کر دیا تھا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم اس سے کیے ہوئے وعدے پر قائم ہیں۔ اس کی بہن ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہم نے ایسا حصہ اسے گل بانو بنا دیا۔ قسم اللہ کی میں بھی ڈاکو نہیں رہنا چاہتا، اس زندگی سے متنفر ہوں میں پہلے ہی۔ یاد ہے ایک بار تم نے پوچھا تھا گھر بسانے کے بعد میں نے اپنی زندگی کی اس روش کو کیوں نہیں بدلا، اور میں نے کہا تھا کہ شاید ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شادی کے بعد میں محسوس کرنے لگا تھا کہ میں بیک وقت ڈاکو اور ایک اچھا شوہر نہیں رہ سکتا۔ کل کو مجھے ایک اچھا باپ بھی بننا پڑے۔ ابھی ایک عورت کے لیے میں مجازی خدا ہوں۔ مجازی خدا میں وہ صفات تو ہونی چاہیے جو خدا کی ذات کا کچھ عکس تو ہوں۔ اس میں خدا کے پیدا کیے ہوئے انسانوں کی تھوڑی بہت انسانیت، تاکہ بیوی بچے عزت کر سکیں۔ ویسے تو ہر عورت مجبور ہوتی ہے شوہر کو شوہر سمجھنے پر، اس کی اطاعت کرنے پر اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ کر کرنے پر، مگر اب میری خواہش ہے کہ وہ دل سے میری عزت کرے، اور جب میرے بچے ہوں تو وہ اپنے باپ پر شرمندہ نہ ہوں کہ ان کا باپ ڈاکو ہے۔ یہ تبدیلی تو پہلے ہی آنے لگی تھی۔ یہ کام کے لیے ایک وقت مقرر تھا، جب وہ آتا ہے تو اسباب پہلے سے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ شاید ایک سبب اس نے میرے وجود کے جمود کو توڑا، مجھے احساس دلایا کہ میں ڈاکو ہوں جو کوئی شریف آدمی نہیں۔ مجھے اپنی بیوی سے نظر ملاتے ہوئے ندامت محسوس ہونے لگی کہ کیا سوچتی ہوگی دل میں وہ عورت جو میری بیوی نہیں بنی۔ میرا شوہر ڈاکو ہے، ہائے ری قسمت، سبب بن گیا۔ میں نے کہا خان صاحب، کیا تم نے اس کی مرضی کے خلاف اس سے شادی کی تھی؟ وہ کچھ دیر سوچ کر بولا، قسم اللہ کی ایسی بات تو نہیں تھی۔ اس نے پسند کیا تھا تمہیں تو پھر وہ اپنی تقدیر سے کیسے گلہ کر سکتی تھی؟ میں نے کہا گل زبان سے تو نہیں کر سکتی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شریف عورت کے دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ کاش میرا شوہر بھی شریف آدمی ہوتا؟ تم بتاؤ، کیا کبھی ایسا خیال نہیں آتا ہوگا اسے؟ خیال تو ضرور آتا ہوگا، میں نے تسلیم کیا۔ کیا کبھی اس نے تم سے کچھ کہا؟ کیا یہی کہ کوئی اور کام کرو، یہ پیشہ برا ہے؟ نہیں، اس نے زبان سے کبھی نہیں کہا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ خاموشی کی زبان میں یہ سب کہتی رہتی ہے۔ شاید یہ میرے دل کا چور ہو۔ تم نے اسے اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا ہے؟ قسم اللہ کی ابھی نہیں، میں نے سوچا پہلے تم سے بات کر لوں۔ مجھے معلوم ہے جب میں اسے یہ بات بتاؤں گا تو وہ کتنی خوش ہوگی۔ خان کی مسکراتی ہوئی آنکھیں تصور ہی میں اپنی بیوی کا دمکتا چمکتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خدا تمہاری ارادوں کو تقویت دے، تمہارا MRS میں آنا مبارک۔ میں نے کہا MRS؟ یہ کیا بنا؟ مائٹ از رائٹ سوسائٹی۔ میں نے کہا یہ نام بس ایسے ہی پڑ گیا کیونکہ ہم خدائی فوجدار کہلانے لگے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم قانون پر لا قانونیت کو ترجیح دیتے ہیں، دل سے ہم قانون کا اعتراف کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جہاں قانون مجبور، کمزور اور بے بس ہو جاتا ہے وہاں بھی مائٹ از رائٹ کے اصول کو اپنا لیتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے حریف ہیں وہ بھی تو جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، اور ایسے ہی قانون پر عمل کر رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ لا قانونیت کو فروغ دیتے ہیں، ہم انہیں اپنی لاٹھی سے آنکھ کر قانون کے دائرے میں لانے کے لیے لا قانونیت کا سہارا لیتے ہیں۔ جب تم ہمارے ساتھ رہو گے تو ہمارا یہ فلسفہ حیات بھی سمجھ لو گے۔ ابھی تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس فیصلے کا تمہارے ساتھیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ میرے بیشتر ساتھی میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، ان کو مجھ سے ابھی یہ شکایت پیدا ہو گئی تھی کہ میں پہلے جیسا محمد خان نہیں رہا۔ ایک عورت نے مجھے بزدل بنا دیا، انہیں مجھ سے کبھی شکایت نہیں ہوئی تھی، وہ میرے ساتھی تھے اور دوست تھے، میرے ماتحت نہیں۔ میں نے اس الزام کو تسلیم کیا اور کہا کہ شاید آگے چل کے میں ان کا ساتھ دینے کے قابل بھی نہ رہوں، وہ اپنے طور پر جہاں جانا چاہیں چلے جائیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ اس پرانی رہائش گاہ میں سناٹا رہتا تھا، وہاں تھا ہی کون، صرف 4 جاں نثار رہ گئے تھے۔ پرانے ساتھی اب بھی عزت کرتے ہیں،
ضرورت پڑنے پر میرے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ انہی کی تو مدد سے میں نے تمہاری حفاظت کی تھی۔ اس پرانے گھرانے میں تو ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ہے، نوکر جا کر سارے انتظامات چلانے والے۔ ہم نے تو جب بھی بٹن دبا کے مانگا فوراً آ گیا، وقت پر ناشتہ کھانا، قسم اللہ کی۔ ملازم صرف ایک تھا جو کچن سے کھانا لاتا تھا، وہ بٹن تو پہلے سے لگے ہوئے تھے، ظاہر ایک سفارتکار رہتا تھا اس میں، تو اس کی سہولت کے یہ سامان پہلے سے موجود تھے۔ کچن میں کون رہتا تھا؟ بٹن دباتی بڑی میٹھی سریلی اور شائستہ آواز میں کہتی تھی، یس سر۔ وہ ہاں، کوثر کی آواز ایسی ہی ہے۔ وہ انسا، کون کوثر؟ کوئی ملازمہ تھی؟ نہیں، میری بیوی کا نام کوثر ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے محمد خان نے اچانک مجھ پر ٹھنڈے یخ بستہ پانی سے بھرا ہوا مٹکا انڈیل دیا ہو۔ تمہاری بیوی؟ میں نے وہ مشکل تمام کہا۔ وہ کرتی تھی سب کے لیے کھانا پکانا جسے ہم حکم دیتے رہتے تھے۔ ہاں، میں نے کہا خان صاحب یہ تم نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ اگر ہم مہمان تھے تمہارے تو تم نے خاتون خانہ سے ملوایا کیوں نہیں؟ اگر وہ پردہ کرتی تھی تو کم سے کم رابعہ کو، گل کو، نازو کو اس سے ملوا دیتے۔ پردہ تو کرتی ہے وہ، لیکن اب تم سے کیا پردہ؟ پھر یہ بات کیوں چھپائے رکھی تم نے؟ ہم اسے خادمہ سمجھ کے اس پر حکم چلاتے رہے، اسے پریشان کرتے رہے وقت نہ وقت۔ میں نے سخت شرمندہ ہو کر کہا، وہ تینوں اس کی مدد کر سکتی تھی، اس کا ہاتھ بٹا کے وہ بہت خوش ہوتی۔ بھائی کیا ہوا اگر اس نے مہمانوں کی کچھ خاطر مدارت کر لی؟ میں نے کہا خاطر مدارت کرنا اس کا حق تھا، مگر جواب میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسے خاتون خانہ کی عزت دی، ہم نے اس کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، ہمیں عادت ہے مذاق کی۔ کوئی بےہودہ بات کہہ بیٹھتے اس سے تو خواہ مخواہ تمہارے ہاتھوں ہمارا خون ہوتا۔ قسم اللہ کی ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا خان صاحب، تم ٹھہرے پٹھان، وہ تم سے شکایت کر دیتی تو تمہارا غیرت مند خون جوش میں آ جاتا، ہم انجانے میں مقتول ہو جاتے۔ میں نے کہا وہ ایسی نہیں ہے، برا ماننے والی۔ کان ہنسنے لگا۔ میں نے کہا اچھا، اب جیسی بھی ہے ہمیں ان کی خدمت میں پیش کرو تاکہ ہم اس سے دست بستہ معافی مانگیں۔ اپنی بھابھی کو ہم نے اپنی ملازمہ سمجھا، اس کی جو سزا دے ہمیں منظور ہے۔ محمد خان کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ چھوڑو یار سکندر، ایسی باتیں مت کرو، ہم پٹھان بہت بڑا دل رکھتے ہیں مہمانوں کے لیے اور دوستوں کے لیے، اور میری بیوی ویسی ہی ہے جیسا میری بیوی کو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، رابعہ، گل اور نازو کو بلاتا ہوں میں، تم یہ بتاؤ کہ اسے یہاں کس طرف چھپا کے رکھا ہے؟ خان نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں وہ نہیں آئی، پھر کہاں گئی؟ میں اسے اس کے گھر چھوڑ آیا تھا، یہ جگہ مناسب نہیں تھی اس کے رہنے کے لیے۔ خان نے کہا وہ ہوتی تو کیا نازو اور گل کو یہ سب کام کرنے پڑتے؟ خان صاحب ایسا کون سا تیر مارا ہے انہوں نے؟ ان کے کرنے کے کام یہی ہیں، آج نہیں کر رہی ہیں تو کیا ہوا، کل کریں گی جب اپنا گھر سنبھالیں گی۔ ہر لڑکی کرتی ہے، وہ کوئی مریخ کی مخلوق نہیں ہے، عام لڑکیاں ہیں۔ نہیں سکندر، عام لڑکیاں نہیں ہیں وہ، میں نے دیکھی ہے یہ دنیا، تم خاص لوگ ہو اور اللہ کا خاص احسان ہے تم پر کہ تمہیں ایسی شریک سفر ملی۔ خان نے کہا کوثر کہاں رہتی ہے؟ میں نے بے تکلفی میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا اپنے باپ کے گھر میں۔ اس کا باپ ایک مسجد سے متصل حجرے میں رہتا ہے، حافظ ہے اور پیش امام ہے، لیکن نام پیتا ہے۔ تمہارا سسر حافظ اور پیش امام ہے؟ میں پہنچ رہ گیا۔ ہاں، کوثر ایک ہی بیٹی تھی اس کی، ماں پہلے مر چکی تھی۔ میں نے کہا تم سے کیسے شادی ہوگی اس کی؟ محمد خان نے انگلی اوپر اٹھائی۔ کہتے ہیں وہ جوڑے اوپر بناتا ہے، یہ بھی اسی کا فیصلہ ہوگا۔ جب اس نے طے کیا کہ اس گناہ گار کو اب توفیق عطا ہونی چاہیے نیکی کی، تو اس نے مجھے کوثر سے ملوا دیا، پھر تمہیں بھیج دیا۔ میں نے کہا کیا حافظ جی کو معلوم ہے؟ قسم اللہ کی انہیں معلوم ہے کہ ان کا داماد ایک ڈاکو ہے۔ اس کے باوجود یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی خان صاحب۔ میں نے کہا میری سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی جب حافظ جی نے بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ ضرور اس میں بھی کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی میرے مولا کی، اور انہوں نے غلط نہیں کہا تھا۔ کیا تم ان کے پاس خود گئے تھے شادی کی درخواست لے کر؟ میری اتنی کہاں مجال تھی، میں تو ایک رات پولیس سے بچنے کے لیے مسجد میں گھس گیا تھا، پولیس مسجد میں بھی آ گئی۔ تم جانتے ہو یہاں مسجدوں کی بے حرمتی کے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ وہ جوتوں سمیت اندر آ گئے میرے تعاقب میں، مگر میں حافظ جی کے حجرے میں گھس کے اندر سے کنڈی لگا کے بیٹھ گیا۔ اس وقت کوثر کو میں نے نہیں دیکھا تھا، وہ سر تک چادر اوڑے سو رہی تھی۔ حافظ جی جا نماز پر تسبیح لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کون ہو میاں؟ میں نے محسوس کیا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ معلوم نہیں ایسا کیوں ہوا، شاید یہ اس ماحول کا اثر تھا۔
میں چاہتا تو اس نابینا حافظ کے سینے پر ریوالور رکھ کے کہہ سکتا تھا کہ خبردار جو آواز نکالی، اگر پولیس آئے تو اسے صرف یہ کہنا ہے کہ یہاں کوئی نہیں آیا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے کہا حافظ جی میں ایک ڈاکو ہوں، ڈاکو محمد خان۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، یہ بھی خدا کا ہی گھر ہے، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں، مسلمان ہو کلمہ سناؤ ذرا۔ اور میں نے انہیں کلمہ سنایا تو انہوں نے زیر لب جزاک اللہ کہا۔ کچھ دیر تسبیح کے دانے گھماتے رہے، پھر بولے خدا کے گھر آئے ہو تو خدا کو سلام ہی کر لو، کسی کے گھر جاتے ہو تو سلام کرتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا جی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نماز آتی ہے؟ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میں نے کہا جی آتی ہے، لیکن کبھی پڑھی نہیں بچپن کے بعد۔ وہ مسکرائے، ہاں بچپن میں پڑھتے ہیں لوگ نماز، یا پھر بچپن میں، درمیان میں جوانی جو آ جاتی ہے۔ خیر آؤ میری جگہ۔ اور ان کی بات میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ میں مجبور ہو گیا۔ میں نے کہا حافظ جی وضو نہیں ہے میرا۔ انہوں نے کہا اللہ سے کہہ دینا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، لیکن میں بے وضو ہی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں اسے معجزہ ہی کہوں گا۔ اچانک میرے دل سے سارا خوف دور ہو گیا، مجھے پولیس کا خیال تک نہیں رہا اور میں نے بڑے سکون سے نماز ادا کی۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے نماز صرف حالت مجبوری میں چھوڑی ہے۔ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا اور بعد میں اور کسی کا ڈر بھی نہیں تھا مجھے۔ میرے ساتھی ہمیشہ کہتے رہے میری اس عادت پر کہ ادھر ڈاکے ڈالے ادھر سجدے کرے، لیکن میں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ بس ایک عجیب نشے جیسی لت پڑ گئی تھی، جیسے نشہ نہ ملے تو نشہ کرنے والا بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسی نماز کا وقت ہوتے ہی میرے اندر ایک بے کلیسی ہونے لگتی تھی۔ اللہ معاف کرے مجھے، میں نماز کو نشے سے تشبیہ دے رہا ہوں، لیکن مجھے اور کوئی مثال نہیں سوچتی۔ نماز پڑھتے ہی مجھے قرار آ جاتا تھا، جیسے نشے کے عادی کو نشہ مل جائے تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ عادت ابھی تک چل رہی ہے اور مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ وہ نابینا حافظ کوئی کتب یا ابدال ہے جس نے چند الفاظ میں میرے اندر کے آدمی کو پہچان لیا۔ ڈاکو محمد خان کو اس نے ایک بار جانماز پر بٹھایا اور پھر جانماز کو چھوڑ نہ سکا۔ تم نے اولیاء اور بزرگوں کے واقعات سنے ہوں گے کہ انہیں غیب سے حکم ملا کہ فلاں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ بھی کوئی غیب کا فرمان ہی تھا جس نے مجھے وہاں پہنچا دیا تھا۔ اس حافظ نابینا کو بھی یقیناً پہلے سے معلوم تھا ایک گناہگار اور راستے سے بھٹکا ہوا ڈاکو آنے والا ہے جس کو صراط مستقیم دکھانی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہونا تھا، وہ خدا کا حکم تھا جو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ میں دریائے حیرت میں غرق ایک ڈاکو سے وہ باتیں سن رہا تھا جو پہلے کسی صوفی، پیر، فقیر اور کسی پہنچے ہوئے بزرگ سے بھی نہیں سنی تھی۔ ایک ڈاکو خدا کے معجزے کا اقرار کر رہا تھا۔ میں اس معجزے کی صداقت کو دیکھ رہا تھا۔ جانماز میں نے پہلے بھی محمد خان کے کمرے میں دیکھی تھی اور اس وقت بھی میری نظریں اسی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پولیس وہاں نہیں آئی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ قسم اللہ کی، ضرور باہر بھی کوئی کرامت ہوئی ہوگی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی چادر آ گئی ہوگی یا کوئی دیوار، انہیں وہ اجرا نظر ہی نہیں آیا ہوگا۔ تم کتنا عرصہ رہے وہاں؟ محمد خان نے کہا 3 دن۔ میں جب جانے کی بات کرتا تھا حافظ جی مجھے روک دیتے تھے، ابھی نہیں میاں، مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے تمہارے لیے۔ کیسی عجیب بات ہے یہ کہ ایک نابینا جو اپنے سامنے کی چیز نہیں دیکھ سکتا سکندر، وہ کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں باہر خطرہ دیکھ رہی ہیں، اور ایک ڈاکو اس کا مذاق نہیں اڑاتا، اسے غلط نہیں سمجھتا بلکہ اس کی بات مان لیتا ہے۔ ان 3 دنوں میں کوثر نے میرے لیے سب کچھ کیا، کھانا پکانا اور کھلانا۔ وہ بہت کم بولتی تھی، کھانا کھا لیں، اٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، مجھے جھاڑو دینی ہے۔ حافظ جی 5 بار نماز پڑھانے جاتے تھے، میں اس کے ساتھ اکیلا رہ جاتا تھا۔ نہ حافظ جی نے کبھی مجھ سے کچھ کہا، نہ کوثر نے۔ مجھ پر عجیب کیفیت سوار رہتی تھی۔ معلوم نہیں کیوں مجھے کوثر کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا کہ حافظ جی کو معلوم ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن مجھے خیال آیا کہ کوثر جیسی بیوی ہو تو میری زندگی سنور جائے۔ میں اس سے متاثر تو ہو ہی چکا تھا۔ شام کو یہ خیال میرے ذہن میں آیا اور رات کو حافظ جی نے کہا میاں میں چاہتا ہوں کہ اب اس فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں، اب جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا، خدا کی مرضی یہی ہے۔ اور میں نے ان سے بحث نہیں کی، یہ نہیں پوچھا کہ انہیں خدا کی مرضی کا علم کیسے ہوا۔ خدا کی یہ کیا مرضی ہوئی کہ ایک ڈاکو کے ساتھ تم اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہو، جسے نہ تم نے دیکھا ہے نہ تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو کہ وہ تمہاری بیٹی کو خوش رکھ سکے گا یا نہیں۔ میں نے کہا وہ جانتا ہوگا، قسم اللہ کی وہ جانتا ہوگا۔ تم نے ٹھیک سمجھا، محمد خان بولا۔
تمہارے لیے خدا کا حکم ہو چکا تھا، تمہارے اس حجرے میں جانا ضروری تھا، اور اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا سب ناگزیر تھا۔ اس حکم کے تحت تم ہم سے ملے اور ہم تمہارے مہمان ہوئے۔ خدا کی مرضی پوری ہوئی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے محمد خان۔ کمال تمہاری اپنی فطرت کی اس صلاحیت کا ہے جو نیکی کو جذب کر سکتی ہے۔ آج حافظ جی سے ملنے جاؤں گا تو انہیں بتاؤں گا کہ میرے مولا نے مجھے راستہ دکھا دیا، اور تمہاری بیوی وہ کہاں رہے گی؟ ہمارے ساتھ۔ خان نے بڑے جوش سے کہا، اس کی تم فکر مت کرو، وہ کسی معاملے میں دخل نہیں دے گی، بالکل اللہ میاں کی گائے ہے، وہ کچھ نہیں کرے گی سوائے خدمت کے۔ میں نے کہا، بات یہ ہے خان صاحب کہ یہ کام ذرا مختلف قسم کا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ مطلب یہ کہ ہر عورت کے بس کا نہیں ہے، اور پھر جو عورت اللہ میاں کی گائے ہو، کچھ نہ کر سکتی ہو، وہ ایک غیر ضروری ذمہ داری بن جائے گی، کیونکہ خدمت کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، سب اپنی خدمت آپ کرتے ہیں اگر فرصت ملے۔ میں نے دیکھا کہ خان کا چہرہ اتر گیا۔ آپ آزما کے دیکھتے۔ میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، اس نے کبھی ریوالور یا پستول سے گولی چلائی ہے؟ نہیں، ایک پیش امام کی بیٹی کا ایسی چیزوں سے دور کا بھی تعلق نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، مشین گن چلا سکتی ہے، دستی بم پھینک سکتی ہے؟ آپ مذاق کرتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ جو 3 لڑکیاں ہمارے ساتھ ہیں یہ ہر قسم کا اسلحہ استعمال کر سکتی ہیں، مقابلے پر آنے والے نہ جانے کتنے دشمنوں کی لاشوں کے چیتھڑے بکھیر چکی ہیں، یہ خود بھی گولیوں کی بوچھاڑ سے گزرنا جانتی ہیں، بارودی سرنگ، ٹائم بم اور ڈائنامائٹ لگا سکتی ہیں، دستی بم پھینک سکتی ہیں، اور ان میں خاص طور پر گل کا نشانہ بہت اچھا ہے۔ نازک ہاتھوں کا کمال تو تم دیکھ ہی چکے ہو۔ اس نازک سی لڑکی کا مقابلہ 4 مرد نہیں کر سکتے، وہ چاروں کی ہڈیاں توڑ دے گی یا انہیں جان سے مار دے گی۔ رابعہ ایک وکیل بھی ہے، بہت اونچے درجے کی۔ نازو ایک نرس بھی ہے، برم پٹی کر لیتی ہے۔ بتاؤ، تمہاری کوثر کو ایسا کوئی کام آتا ہے تو ہم اسے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ محمد خان نے نفی میں ساری لایا، قسم اللہ کی وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تم نے ٹھیک کہا، اس کا پیچھے رہ جانا ہی اچھا ہے، ورنہ وہ تو گولی کی آواز پر غش کھا جائے گی، لاش گرتے دیکھ لی تو بے ہوش ہو جائے گی۔ میں سمجھا دوں گا اسے۔ میں نے کہا، صبر کرنا بھی تو جہاد سے کم نہیں، وہ تمہاری سلامتی کے لیے دعا کر سکتی ہے اور فاتحانہ واپسی تک تمہارا انتظار کر سکتی ہے۔ محمد خان نے کہا، میں اسے بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ تمہارے وہ ساتھی جو ابھی تک ساتھ نبھا رہے تھے، چاہے تمہارے فیصلے سے مایوس ہوں گے، انہیں میں رخصت کر دوں گا۔ خان نے کہا، کیا کہو گے ان سے؟ یہی کہ بس اب ہمارے راستے الگ ہو گئے ہیں، یہیں تک ساتھ تھا ہمارا۔ وہ وجہ نہیں پوچھیں گے، وجہ وہ جانتے ہیں۔ انہیں پہلے سے اندازہ ہے کہ مجھے شادی کے بعد شرافت کا بخار ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے ایک ملا جی کی بیٹی سے شادی کر لی، اس لیے یہ تو ہونا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بتانے کی انہیں ضرورت نہیں کہ تم ہمارے ساتھ جا رہے ہو۔ میں نے مطمئن ہو کر کہا، کیا میں کوثر کو بھی نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم تمہاری بیوی کس حد تک راز کو راز رکھنے کی اہل ہے۔ عام طور پر عورتیں اس معاملے میں بدنام ہیں۔ میں حافظ جی کو بتا دوں گا کہ وہ بعد میں خود سمجھاتے رہیں اسے۔ محمد خان بولا، کھانا میں اس کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ میں نے کہا، حافظ جی سے یہ بھی کہنا کہ ہمارے لیے بھی دعا ضرور کریں۔ محمد خان چلا گیا تو میں کمرے سے نکلا۔ باقی سب لوگ ایک ہی کمرے میں جمع تھے۔ غالب اور موسی نے ایک کاپی کے صفحے پھاڑ پھاڑ کے پنسل سے کچھ لکھتے جا رہے تھے۔ فرش پر کاغذوں کی گولیاں بکھری پڑی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کتنی محنت کر چکے ہیں۔